الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام سلطان اولیاء۔ ناظرین، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی ہستی بہت کم پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عزتیں اور وہ اقبال عطا فرمایا کہ آپ کے رتبے کا خطبہ صدیوں سے پڑھا جا رہا ہے، اور آپ کی ولادت سے پہلے بھی آپ کی بشارتیں دی جاتی رہیں، اور آج تک، اور یوں کہیے کہ قیامت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لاڈلے شہزادے کا جو ذکر خیر ہے، آپ کا جو چرچا ہے، وہ اللہ پاک بڑھاتا رہے گا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں نا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، یعنی اس آقا کا سایہ ہے غوث پاک آپ پر، جن کو اللہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مجدہ سنایا، آپ پر انہی کا تو سایہ ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ یہ محاورتاً تشبیہاً استعارتاً اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، یعنی جہاں پر لوگوں کے جو مرتبے ختم ہوتے ہیں نا، غوث پاک کا مرتبہ اس سے بھی کہیں اوپر سے جا کے شروع ہوتا ہے، تو غوث پاک کا تو وہ مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسی کیسی شان عطا فرمائی، سبحان اللہ، کہ آپ حسنی سید بھی ہیں، حسینی سید بھی ہیں، آپ کی والدہ حسینی سیدہ ہیں، اور والد گرامی حسنی سید ہیں، اور ایسی مبارک جوڑی سے پیدا ہونے والی اولاد کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے، یعنی وہ بچہ کہ جو ماں اور باپ دونوں طرف سے سید ہو، اور دونوں کی جو شان لاجواب ہے، اس کی برکتیں اور فیضان بچے کو مل رہا ہو۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں نا کہ نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ کیا شان ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جنہوں نے اپنا سر کٹا دیا اسلام کی خاطر، جنہوں نے اپنا کنبہ لٹا دیا۔ واقعی قربانی سیکھنی ہو تو امام حسین سے کوئی سیکھے، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بھی کیا شان ہے، آپ نے بھی سخاوت کے دریا بہائے، علم و عمل کے پیکر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ امت کے رہبر ہیں، امت کے بہت بڑے مصلح ہیں آپ، اور ان دونوں مبارک شخصیات کا جو لاڈلا بیٹا ہے، ان کی مبارک دونوں کا فیضان جس شخصیت پہ جاری ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے پیر و مرشد سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ یہ کتنی بڑی بڑی نسبتیں ہیں آپ کے ساتھ وابستہ۔ ہم یوں ہی غوث پاک نہیں کرتے، حقیقت میں غوث پاک کی محبت کے ضمن میں آپ کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی بھی محبت مل جائے گی، امام موسیٰ کاظم کی محبت بھی مل جائے گی، امام باقر سے نسبت بھی مل جائے گی، مولا مشکل کشا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور آپ کے مبارک خان وادی کی عظمت اور محبت بھی آپ کے در اقدس سے ملتی ہے، امام حسن کا فیض ملتا ہے، امام حسین کی نورانیت غوث پاک کے در سے ملتی ہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حیا حضور غوث پاک کے در سے بٹتی ہے۔ تو یہ سارے بزرگوں کا فیضان اس ہستی پر جاری ہے،
اور گویا یہ ایک سمبل ہے، یہ علامت ہے تمام بزرگان دین، اہل بیت کرام اور بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام سے عظیم نسبتیں آپ کے ساتھ وابستہ ہیں، اور ہم حضور غوث پاک کی نسبت پر نازاں ہیں، فخر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے پیر و مرشد عطا فرمائے کہ جنہوں نے نہ صرف اتنا بڑا مرتبہ پایا نسب عالی کے طور پر، نسل عالی کے طور پر، والدین کی بزرگی کے طور پر، نانا کی بزرگی، پھپھی اتنی بڑی ولیہ تھیں، آپ کے والدین دونوں اللہ کے ولی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہی نسب نہیں بلکہ آپ نے اپنے عمل سے بھی اور کردار سے بھی وہ ثابت کیا کہ دنیا حیران تھی کہ یہ اتنی بڑی شخصیت کے مالک ہیں، ان کا نسب، ان کی نسل پاک اتنی بلند ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں تو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر ادا کرتے رہے۔ دیکھیں تو صحیح، تلاوت قرآن دیکھیں تو کمال ہے، اتنا قرآن پڑھنا، تو صبح سے لگ جاتے ہیں علم دین سکھانے میں، اور طلباء کو علم دین سکھاتے ہیں کہ ایک وقت میں 70 ہزار آپ کے درس پاک میں آ کر علم سیکھ رہے ہیں، اور پھر شام میں آرام نہیں کر رہے، امت کی خیر خواہی کے بعد پھر اپنے رب کی عبادت میں محو ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تو پوری پوری رات عبادت فرماتے ہیں، اور ایسے ایسے مجاہدات کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی واقعی امام حسن اور امام حسین کے لاڈلے بیٹے ہیں، اپنے کردار سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ واقعی ان کا فیض انہیں ملا ہوا ہے، ایسی عبادتیں، ایسی ریاضتیں، اللہ اکبر۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، ایک تو ہوتا ہے نسب کا بڑا ہونا، مرتبے کا بڑا ہونا، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ پھر بندے کا عمل میں مضبوط ہونا، نیکی کی دعوت میں جذبہ اس کا مضبوط ہونا، لوگوں کی خیر خواہی میں مضبوط ہونا، اللہ کی عبادت میں اس کا لگا رہنا، یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو پھر غوث پاک جیسی مبارک ہستی کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسی بزرگی، کیسی عزتیں عطا فرمائی ہمارے سامنے ہیں۔ آج دنیا کا کون سا ملک ہوگا، ناظرین آپ غور کیجئے، صرف پاکستان اور ہندوستان کی بات نہیں ہے، آج الحمدللہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے، اور دعوت اسلامی کی تو اپنی بات ہے کہ اس نے بے شک غوث پاک کا ذکر خیر یقیناً اپنے تئیں بلند کرنے کی کوشش کی اور دنیا بھر میں اس کو پھیلایا، لیکن دعوت اسلامی سے پہلے بھی الحمدللہ دنیا بھر میں غوث پاک کا چرچا ہو رہا ہے اور ہوتا چلا آ رہا ہے۔ دنیا کے وہ ممالک جو الحمدللہ عاشقان رسول کے ممالک کہلاتے ہیں، وہاں پر عاشقان رسول بستے ہیں، وہ ذکر غوث الورا بھی دھوم دھام سے کرتے ہیں، خاص کر 11ویں شریف کا جب مہینہ آتا ہے تو ہمارے غوث پاک کی محبت میں سرشار ہو کر عاشقان غوث الورا آپ کی فاتحہ، آپ کے ایصال ثواب کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ یہ وہ عزتیں ہیں جو ہمارے غوث پاک کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہیں الحمدللہ۔ تو ہم بھی اس ذکر پاک سے مستفیض ہو رہے ہیں، اس سلسلے کے ذریعے کوشش کی جاتی ہے کہ ذکر غوث الورا بھی ہوتا رہے، اور آپ کی کالز بھی لیں، آپ کے ساتھ بھی بات چیت ہوتی رہے، اور نگران شورا آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں اشفاق بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ نگران شورا کی آمد بھی ہو چکی ہے۔ حضور غوث پاک کی مبارک سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر کوشش ہوتی ہے کہ اس پروگرام میں بات کی جائے، اور آج کل جو ہے وہ سردیوں کا موسم بھی دنیا کے کئی ممالک میں پھیلا ہوا ہے، خاص کر ہمارے ہاں سردی اپنے عروج پر جا رہی ہے۔ آج کل عبادتوں میں اور سستی فیل ہوتی ہے، اپنے ذات میں بھی ہوتی ہے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ شیطان سردی کے موسم میں خاص کر وہ کوشش کرتا ہے کہ بندے کو اور عبادتوں میں کم کر دے، نوافل پڑھتا تھا تو اور سستی آتی ہے، فجر میں خاص کر، وضو کرنے میں خاص کر، غسل کے لیے تیار ہونے میں خاص کر۔ تو کس طرح سے غوث پاک کی سیرت سے ہم عبادت اور ریاضت کا وہ احوال کچھ آپ ہمیں بتائیں، اور کوئی ایسی مثال کہ ہمارا بھی جذبہ بیدار ہو کہ ہم بھی فجر کے لیے تیار ہو جائیں، سردی ہماری عبادتوں میں اور اللہ کے فرائض میں رکاوٹ نہ بنے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ دیکھیے، حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایک بہت بڑے عالم و مفتی تھے، اور عالم و مفتی جو بھی ہوتے ہیں ان کے پیش نظر کافی حدیثیں، قرآن کے احکام اور ترغیبات موجود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ زندگی کے مقصد کو انہوں نے بہت بہتر طریقے سے سمجھا ہوتا ہے، بلکہ یہ سمجھانے والے ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ بڑی مشہور ایک حدیث جو ہمارے مدنی ماحول میں کافی یہ بیان کی جاتی ہے، ان معنوں کا مشہور میں عرض کر رہا ہوں۔
افضل الاعمال احمزها، افضل عمل وہ ہے جس میں زحمت، تکلیف، دقت، مشقت یہ زیادہ ہو، جس کو اس عمل کو کرنے میں آپ کے رکاوٹ ہے اور آپ اس رکاوٹ سے نکل کر وہ عمل کرنے میں جا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارے بزرگ، ہمارے علماء، اولیاء کرام کے نزدیک یہ تو چیزیں ہوتی تھیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں اور اس کی محبت میں اس قدر وہ ڈوبے ہوئے ہوتے تھے کہ انہیں اس مشقتوں میں بھی ایک خوبصورت سی ایک لذت ملتی تھی۔ دیکھیں جب جسے اشفاق بھائی حب جاہ کا مرض لگ جائے نا، حب جاہ خود ایک مرض ہے، یعنی شہرت کی طلب۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کے مطابق حب جاہ کی جو طلب ہے نا، یہ مشقت کو آسان کر دیتی ہے۔ اچھا، عبادت کی مشقت نہیں، مشقت کو آسان کر دیتی ہے، یعنی کہ ایک شخص کو شہرت سے محبت بہت ہے تو وہ دیر تک جاگنے کی مشقت، سفر کی مشقت، مال خرچ کرنے کی مشقت کو برداشت کرتا ہے، اس کے لیے وہ اس میں اس کو لذت مل رہی ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں مجھے شہرت مل رہی ہے۔ صحیح۔ جب شہرت کی محبت مشقت کو آسان کر دے تو جس سے رب کی محبت نصیب ہو جائے، اس کو مشقت آسان نہیں بلکہ شاید ہو سکتا ہے مشقت میں اسے لذت ملتی ہو۔ صحیح، ٹھیک ہے، اب اس پوائنٹ کو سامنے رکھ کر اب آپ آگے غور کریں کہ ہمیں جس چیز سے محبت ہے نا، ہم اس میں مشقت اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے جیسے مثال دی نماز، جی، تو بدقسمتی کے ساتھ نماز کے لیے اس قدر ذہنی و قلبی طور پر ہم تیار ہی نہیں ہیں، جن کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں وہ نماز کے لیے نہیں اٹھ پاتے۔ لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں آپ تو جیسے اس وقت کراچی پاکستان میں تقریباً 6:58 6:58 جی، اینڈ سم سیکنڈس پر فجر کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اب 6 بجے کئی لوگوں کو کام پہ جانا ہوتا ہے، 6:30 بجے کام پہ جانا، 7 بجے نکلنا، جو کسی کو 7 بجے نکلنا ہے وہ بھی 6 بجے تو اٹھے گا نا۔ صحیح، اس کے لیے 6 بجے اٹھنا کیوں اتنا وہ نہیں ہو رہا؟ کیونکہ اس کو پتہ روزگار ہے، کام کاج ہے، کاروبار ہے، اس کو بھی ہوتی ہے، لیکن نہیں، وہ مشقت کو افورڈ کر رہا ہے نا، برداشت کر رہا ہے۔ اس کو نہ اٹھنے میں جو اس کی چیخ نکل جائے گی کہ اس کا جو لاس ہو رہا ہوگا وہ اس کو ٹریٹ کرے گا۔ تو جب دنیا کے جس کو نفع و نقصان کی اس قدر چاہت اور اس قدر اس کو اس معاملے میں رغبت ہے تو وہ اس کے نفع نقصان کو بہت زیادہ فیل کرتا ہے۔ صحیح۔ تو اب اسی طرح جب ایک شخص کو اللہ کی محبت، آخرت کا فائدہ، آخرت کا نقصان، جب یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں نا تو پھر اس کے لیے یہ چیزیں اتنی میٹر نہیں کرتی جس کو ہم اتنا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ ورنہ 25 سال حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا 25 سال کا مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ 25 سال ریاضت اور مجاہدے کرنا جنگلوں میں اور یہاں وہاں پر اللہ کی محبت میں ریاضتیں کرنا۔ ہم سے 3 دن کا مدنی قافلہ نہیں ہوتا، صحیح، کہیں ہم سفر کے لیے جائیں اور آرام سے سونے جاگنے کی جگہ نہ ہو، بھلے رائے خدا کے نام پر ہم سفر کرتے ہیں تب بھی ہم کو سہولیات چاہیے ہوتی ہیں۔ اور میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 25 سال راہ خدا میں اللہ کی محبت میں ریاضتیں و مجاہدے کیے اور اس میں تھکن بھی تھک جاتی ہو، صحیح، مگر وہاں بھی آپ کو لذت ہے نا۔ پھر وہ جو شیر قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، صحیح، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں کہ لذت کیسے بندہ اس مشقت میں اور تکلیف میں لذت پاتا ہے، تو جو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کی رغبت یا آپ کسی چیز کو اہمیت دے لو گے نا تو وہ آٹومیٹیکلی وہ روٹین ہو جاتی ہے۔ اشفاق بھائی، اب آپ جیسے سردی کی بات کر رہے ہیں، کینیڈا سرد ترین ملک ہے، صحیح، ٹھیک ہے، معمولات زندگی کیا متاثر ہے وہاں پر مطلب ہم تصور نہیں کر سکتے اتنی ٹھنڈی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ عادی ہو گئے۔ ایک اچھا بعض ممالک ایسے جن میں بکثرت بارش ہوتی ہیں، بارشوں پہ بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں، ان کی لائف روٹین میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اچھا، بالکل نارمل لائف ہوتی ہے، زالہ باری ہو رہی ہوتی ہے، اچھا برف باری ہو رہی ہوتی ہے، یہ سب ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ان کی ایسا روٹین میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہوتا۔ وہ وہی کاروبار، کام کاج، ان کے لباس، جوتے، جیکٹیں اور گاڑیاں، گھر اتنے مطلب کے ہوتے ہیں
کہ وہ اس میں ایڈجسٹ ہو چکے ہوتے ہیں. تو جب ایک شخص دنیا کی زندگی میں دنیا کے معاملات میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے پھر اس کو وہ سردی گرمی اتنا میٹر نہیں کر رہی ہوتی. تو جو اللہ کی راہ میں نیکی کے راستے میں عبادت کے راستے میں اگر اپنے آپ کو یوں روٹین میں لے لیتا ہے تو ایس سچ اس کو اتنی سردی گرمی میٹر نہیں کرتی بلکہ وہ ہر چیز میں ثواب کی کمی اور زیادتی پر غور کرتا ہے. جیسے عام آدمی مال کی کمی اور زیادتی پر غور کرتا ہے نا, اسی طرح ایک نیک اور اللہ کا ولی جو ہے نا وہ نیکی کے معاملے میں غور کرتا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے لیے اگر یہ دقت اور زحمت کا سبب بن سکتی ہیں, لیکن جو اولیاء کرام ہیں اور ان کی تو شان ہی سورہ یونس میں نا کہ یہ وہ ہیں اولیاء کرام کہ جنہیں نہ خوف ہے نہ کوئی غم. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو ایمان لائے وہ کانوا یتقون اور تقوی اختیار کیا. صحیح. ایک مسلمان ہے وہ ایمان والا ہی ہے اور تقوی کا وہ درجہ تو ہے ہی اس کو کہ وہ کفر سے بچا ہوا ہے. لیکن جو تقوی پرہیزگاری کے جو درجے ہیں نا یہ انسان کو کہاں کے کہاں لے کر چلے جاتے ہیں. صحیح. اور جو ایسے مقام پر ہوں کہ جنہیں دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے تو پھر ان کے لیے اٹھنا, ان کے لیے قرآن کی تلاوت, باوضو رہنا, یہ تہجد گزاری, صحیح. یہ تو ان کو. مگر یہ آپ نے فرمایا کہ یہ اولیاء اللہ اس طرح سے ہوتے ہیں, ان کی تو بات ہی الگ ہے. یہ باتیں نارملی لوگ کرتے ہیں, ارے ان کی تو بات ہی الگ ہے. تو یہ بات سوچ کر کے اچھا ان کی بات الگ ہے میری بات الگ ہے, ہم اپنے آپ کو ان سے تھوڑا سا وہ کر لیتے ہیں, یہ نہیں ہے, جدا ہو جاتے ہیں. یہ تھنکنگ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن وہ ہے نا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے کرتے اس روٹین پر آ جاتا ہے, فرائض کی پابندی کرتے کرتے. ہاں, جیسے حدیث قدسی ہے نا کہ بندہ فرائض کے ذریعے جس قدر میرا قرب پاتا ہے کسی اور کے ذریعے نہیں پاتا, پھر نوافل کے ذریعے پھر وہ مزید ترقیاں کرتا ہے. تو مطلب یہ کہ ہر چیز وہابی نہیں ہے, یعنی کہ عطائی نہیں ہے, کسبی بھی ہے. بندہ کسب کرے, کوشش کرے. ولایت وہابی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی ولایت عطا فرما دے, لیکن کوششیں کرتا ہے تو آدمی کی عادتیں بنتی ہیں. تلاوت کا دل نہیں کرتا, کوشش کرتا ہے تو پھر اتنی تلاوت کرنے والا بن جاتا ہے. اسی طرح اگر حیا نہیں کرتا, اگر وہ حیا کو کوششوں میں شامل کرتا ہے تو وہ حیا والا بن جاتا ہے. صحیح. تو بہت سارے عمل ایسے ہیں کہ جیسے نماز شروع میں بندے کو نماز میں نہیں اتنی وہ لذت آ رہی ہوتی, کرتے 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 نماز اس کی عادت بن جاتی ہے. ٹھیک. تو آپ کو یہ کہے کہ جناب یہ ایسے, تو انہوں نے وہ جو ریاضتیں مجاہدے مشقتیں کی ہے, اب کبھی کسی امیر آدمی کو دیکھ کر کبھی کوئی غریب نہیں کہتا کہ یار اب اتنا امیر کون بن سکتا ہے, نہیں یار میں کوشش کروں گا بنوں گا. بڑے بڑے باڈی بلڈر لوگ نظر آتے ہیں, کون کہتا ہے کہ یار اب ایسی باڈی کون بنائے گا, لوگ لگے ہوئے ہیں بنا ہی رہے ہوتے ہیں. تو یہاں دیکھ کر کبھی کسی کو خیال نہیں آتا کہ یار اب ایسا کون بنے گا, نہیں یار میں ٹرائی کروں گا, وہ ادھر چلا گیا میں ٹرائی کروں گا, وہ چاند پر چلا گیا میں ٹرائی کروں گا. لیکن جب اس طرح کی باتیں آتی ہیں, آخرت کی تیاری, اللہ کی عبادت, نیکی, تقوی, پرہیزگاری, یار تو ایسا کون بن سکتا. تو یہ اپنے کمزور بہانے ہیں, اس کو نہیں کرنا چاہیے. جب بھی ٹرائی کرنی چاہیے. ٹرائی کیا کرنی چاہیے, کرنا ہی چاہیے. ٹرائی کو بھی کیا کہتے ہیں, اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, اور بس میں وہ کام کرتا رہوں جس میں اللہ راضی ہو جائے. تو اس میں کیا حرج ہے, یہ بہانہ نہیں کرنا چاہیے. مجاہدے کی بات کی, مجاہدہ کیا ہوتا ہے؟ مجاہدہ کوشش, یہ ایک اصطلاح ہے جو زیادہ تر تصوف میں بولی جاتی ہے. ان شارٹ یہ کہ اپنی خواہشات کو کچلنا, اچھا, اس کی کوشش کرنا, یہ ایک مجاہدے کی ایک اچھی صورت میں سامنے آئے گا کہ بندہ مباح سے بچے تاکہ کوئی مطلب کہ ناجائز کاموں میں نہ پڑ جائے. صحیح. اب میکسیمم وہی کام کرے جس کے کرنے کا ثواب اور جس کے کرنے کی طرف رغبت اور رجحان بتایا گیا ہے, اور پھر نیتوں کو درست کرے وغیرہ وغیرہ. تو یوں مطلب کہ یہ مجاہدے, ریاضتیں اور کوششیں کرنا, مشقتیں اٹھانا اور یہ سب کرنا, اور پھر ان تمام تر کوششوں پر مراقبہ کرنا, ان پر غور کرتے رہنا کہ کہیں چک نہ جاؤں. صحیح. ٹھیک ہے, یہ زبردست مراقبہ تھا میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی, یعنی یوں سمجھو زبردست غور و خوض تھا کہ شیطان نے جب کہا کہ تیرے لیے وہ چیزیں جائز کر دی گئی جو تجھ سے پہلے کسی پر نہ کی گئی, تو آپ نے لاہور شریف پڑھا. ٹھیک ہے, تو وہ دھواں سا ہو گیا, لیکن آپ کا مراقبہ باقی رہا, آپ کا غور و خوض باقی رہا. ٹھیک ہے, پھر اس نے ایک اور وار کیا, عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا,
جی آپ نے پھر ارشاد فرمایا مجھے تو میرے رب کی رحمت نے بچایا. سبحان اللہ. اتنی توجہ ہوتی ہے اپنے افعال اعمال زبان اپنے چیزوں کے اوپر ارد گرد کے اوپر کہ اللہ ہی کی رحمت سے بندہ بچتا ہے بے شک. اور اللہ ہی کی رحمت سے وہ کوشش کرنے میں بھی کامیاب ہوتا ہے. سبحان اللہ. بہت اچھی بات ہے. لیکن آج جیسے ہم اپنے اوپر دیکھیں کہ وہ تو بڑوں کی بات ہے, تصوف کی بات ہے, مجاہدہ, مراقبہ, مکاشفہ, آپ نے بہت ساری باتیں کی. انیشلی ہم جیسا شخص جیسے کہ گرمی کا روزہ ہے وہ رکھتا ہے, کیا یہ بھی مجاہدہ کہلائے گا؟ سردی میں ٹھنڈے پانی سے یا ویسے گرم پانی سے بھی نیت صاف ہو, کرتا ہے, یہ اٹھتا ہے, ظاہر ہے جب مجاہدہ کہلائے گا یہ؟ اب چھوڑ دینا تو ہے ہی نہیں نا, غسل فرض ہو جائے گا, یہ ساری چیزیں فرض ہو جائیں گی تو یہ تو کرنا ہے. اس کے طرح نوافل کے ذریعے اگر وہ مجاہدہ کرتا ہے, نوافل کے ذریعے یعنی کہ گرمی کے روزے رکھ, روزہ گرمی میں رکھے یہ تو زیادہ مشقت ہے, سردی میں بھی ہر آدمی روزہ کہاں رکھ سکتا ہے. تو اگر روزے رکھنا یقیناً یہ ایک زبردست مجاہدہ ہے. فرض روزہ ہو, فرض روزہ تو آپ مجاہدہ کریں یا نہ کریں, رکھنا ہے رکھنا ہے, ٹھیک ہے. ہاں, یہ اس کو آپ اس کو انعام دیں یا نہ دیں, یہ رکھنا ہی رکھنا ہے کیونکہ یہ فرض ہے. اس کے لیے آپ کسی اصطلاح کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو رکھ رہا ہے وہ بھی تو کوشش کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, اس کو ثواب ملے گا. وہ رائے خدا کیا ہے, کوشش ہے نا, اس کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. صحیح. لیکن یہ سوچنا کہ یار میں نہیں کر سکتا, یہ کر سکتے ہیں, یہ تو یہ سوچ آتی ہے اشفاق بھائی. اس سوچ کو عوارف المعارف میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوب نقل کیا ہے. آپ نے سوچ کو باقاعدہ لکھا ہے کہ جب تم کسی نیک پرہیزگار اللہ کے ولی کی ریاضتوں کو, مجاہدوں کو, ان کی عبادتوں کو دیکھتے ہو تو تمہیں یہ احساس ہو جاتا ہے, احساس ہونے لگتا ہے کہ یار میں نہیں کر سک رہا, کیونکہ تم جب اس راستے پر آتے ہو تو تم تھک جاتے ہو, رک جاتے ہو. یہ نہ کرو, بلکہ ان سے محبت جاری رکھو اور کوشش جاری رکھو. پھر محبت پر پھر انہوں نے ایک حدیث نقل کی کہ ان لوگوں سے, ان کے افعال سے محبت کا یہ فائدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہوگے, تو تم ان سے محبت کرو تو ان کی محبت تمہیں ان کے ساتھ اٹھا دے گی. پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, محبت کرنی چاہیے. محبت پیچھے بھی چلائے گی, محبت اطاعت بھی کرائے گی. اب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت ہے جو آج آپ بھی یہاں ہیں, میں بھی ابھی ہوں, ہمارے مدنی چینل پہ ناظرین, فیضان مدینہ کے حاضرین, یہ جو بھی ہیں یہ سب غوث پاک کی محبت میں جب جمع ہو رہے ہیں الحمدللہ, تو اللہ نے چاہا تو اس محبت کا بھی ثواب ملے گا الحمدللہ. اب جو ہم جس سینچری میں ہیں, اب دیکھیں رفتہ رفتہ ہم بڑی آسانیوں کی طرف جا رہے ہیں. پہلے تو ہر چیز کا الگ ریموٹ ہوتا تھا, اے سی کے لیے الگ, پنکھے کے لیے, اب ایک ہی موبائل میں سارے ریموٹ آنے لگے, آپ پورا گھر موبائل سے کنٹرول کرنے لگے, روبوٹ جو ہے وہ صفائیاں کرنے لگے. بہت ایزی لائف کی طرف ہم چلنے لگے. پہلے گیئر والی گاڑیاں ہوتی تھی, اب آٹومیٹک ہو گئی, اب جو ہے وہ بالکل سیلف ڈرائیونگ پہ آ گئی ہیں, دنیا کے ایسے ممالک میں بھی چل رہی ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ ایسے دور میں آپ جو مشقت کی باتیں کر رہے ہیں, مجاہدے کی اور مشکلات, اور اب جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں جیسا ہمارا دل چاہتا ہے نا ہم چلتے ہیں. آپ نوجوانوں سے زیادہ ملتے ہیں, آپ کا لوگوں سے ملنا جلنا زیادہ ہے, کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت ایزی لائف کی طرف آ گئے؟ مشقتیں رہی کہاں ہیں, آپ جس ایزی لائف کی عبادت میں تو مشقتیں وہی ہے نا. ایسا نہیں ہے, عبادت میں مشقت ہے وہ. اب گرم پانی آپ کو مل گئے, پہلے ٹھنڈے پانی, گرم پانی ہوتا تھا, اتنے نہیں ہوتے تھے, مشقتیں اسی میں ہوتی تھی, گرم کرنے میں مشقت ہوتی. آپ تو اب آپ کے گیزر کے پانی آپ کو گرم دستیاب ہو جاتے ہیں, آپ کو ہیٹر دستیاب ہو جاتے ہیں, گرمی میں ایسی دستیاب ہو جاتے ہیں, اور وہ کچے فرش اور ٹوٹی پھوٹی زمینیں نہ رہی, اب عالیشان مساجد مل گئی ہیں آپ کو. تو اس طرح مطلب کہ اب پہلے پیدل جاتے تھے, اونٹوں پہ جاتے تھے, بڑے بڑے سفر ہوتے تھے, ایک جامع مسجد ہوتی تھی جمعہ کے لیے, اور سارے لوگ اس جگہ جمع ہوتے تھے, منہ اندھیرے یعنی کہ بالکل صبح کے وقت, اور وہ جمعہ کے لیے نکل جایا کرتے تھے. تو جب یہ ساری چیزیں تھی تو اب تو وہ مشقتیں نہ رہی. پہلے کتابیں دیکھنے پڑھنے کے لیے جس قدر کوشش کرنی پڑتی تھی اب وہ چیزیں نہ رہی. تو آسانیاں تو ہو گئی ہیں نا, ڈیجیٹل چیزیں آ چکی ہیں. موبائل فون پر آپ کو ڈیجیٹل, آپ کے موبائل فون میں آپ نے کا ریموٹ آ گیا تو موبائل میں کتابیں بھی تو آ گئی ہیں. صحیح. موبائل فون پر مدنی چینل بھی تو آ گیا ہے, موبائل فون پر آپ کے ویڈیو کلپس بھی تو آ گئے ہیں. تو اصل تو یہ ہے کہ آپ کی سوچ کیا ہے. جب سوچ تھی تو ان دنوں میں بھی جب تکلیف ہوتی تھی تب بھی لوگ عبادت کرتے تھے, اور آج جب آسانیاں مگر سوچ ہے تب بھی لوگ عبادت تو کر ہی رہے نا. اچھا اس وقت بھی جب تکلیف تھی تو عبادت نہ کرنے والے لوگ بھی تھے, اور آج جب آسانی ہے تو عبادت نہ کرنے والے لوگ بھی ہیں. آج کل زیادہ نہیں ہے,
نہیں عبادت نہ کرنے والے، نفس کے پیچھے چلنے والے. نہیں، میں نہیں کہتا کہ بے عملی زیادہ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا، مگر اشفاق بھائی عمل میں بھی مسلمان پیچھے بھی تو نہیں ہے نا. اگر آپ دنیا بھر میں عبادت گاہیں جو بنی ہوئی ہیں، نارمل عبادت گاہیں، ہر مذہب نے اپنی اپنی کوئی عبادت گاہ بنائی ہوئی ہوتی ہے. مسلمان مسجد بناتا ہے اور اسلام ہی درست دین ہے. تو آپ دنیا بھر کی عبادت گاہوں کا اگر جائزہ لے لیں، سب سے زیادہ جو عبادت گاہ آباد ہے وہ مسلمانوں کی مسجد آباد ہے. اچھا، سب سے زیادہ. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. آپ نے کئی دوسرے مذہب کی عبادت گاہوں کے باہر بورڈ دیکھا ہوگا فور سیل. اچھا، کبھی مسجد کے باہر آپ بورڈ نہیں دیکھیں گے مسجد فور سیل. الحمدللہ. دو مذاہب نے اپنی اپنی کتابیں رکھی ہوتی ہیں اور قرآن یہ آخری کتاب ہے. ٹھیک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور اب کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی. سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب، تراجم ٹرانسلیشن ہوئی ہوئی کتاب، یاد کرنے والی کتاب قرآن کریم ہے آج بھی. صحیح. اس بے عملی کے دور کی میں بات کروں، جبکہ ہر طرف بے عملی آپ کو نظر آتی ہے. بالکل کیا آج بھی آپ کو کیا گلی گلی حافظ نہیں ملتے؟ مل جاتا. کیا تراویح پڑھانے کے لیے حافظ نہیں ملتے؟ کیا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو علماء نہیں ملتے؟ صحیح. کیا آج بھی لاکھوں لاکھ طلبہ دین کا علم حاصل کرنے والے نہیں ہیں؟ میں نہیں کہتا بے عملی نہیں، بے عملی غالب ہے، لیکن عمل کا یہ پہلو جو مسلمان اختیار کر رہے ہیں اس کو بھی تو آپ انکار نہیں کریں گے. اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں نہیں کہتا بے پردگی نہیں ہے، لیکن میرے نزدیک برقع یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے دنیا بھر میں. میں نہیں کہتا کہ بے پردگی نہیں ہے، بے پردگی اپنی جگہ پر ایک سیکٹر میں بڑھ رہی ہے، لیکن ایک سیکٹر ایسا بھی ہے جن میں برقع پردہ بڑھ رہا ہے. قرآن دین کی تعلیم میں پھر بھی اضافہ ہو رہا ہے. الحمدللہ. اگرچہ لوگ تھک کر ہی آ رہے ہیں مگر آ رہے ہیں. وہ جس کو ہمارے میمنی میں کہتے ہیں نا، وارے نہ وڑیو ہارے وڑیو. ٹھیک ہے نا، تو سمجھانے سے نہیں سمجھا، لیکن حالات نے ایسا سمجھایا ہے کہ لوگ برے ہیں. تو ایسا نہیں ہے اشفاق بھائی کہ عمل نہیں ہے. آپ کو ہر سال 12ویں بڑھتی نظر آ رہی ہے، آپ کو ہر سال آپ کو 11ویں بڑھتی نظر آئے گی. بزرگان دین کے آراس جو عرس ہوتے ہیں ان میں آپ کو اضافہ نظر آئے گا. دینی کتابیں پڑھنے والوں کی تعداد اگرچہ مینولی پیجز پر بکس اس پہ اسٹینڈرڈ پر اگر نہ رہا، لیکن ڈیجیٹلی طور پر آپ کو ہو رہا ہے. میلاد کے اجتماعات آپ کو بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، مساجد میں لوگ زیادہ آتے نظر آ رہے ہوں گے. بے عملی پھر بھی ہے، علم کی کمی پھر بھی ہے، لیکن اس طرف آنے والوں کی تعداد کو بھی نظر انداز اشفاق بھائی نہیں کیا جا سکتا. لوگ تھک چکے ہیں، کئی لوگ تھک کر مدنی چینل دیکھ رہے گئے. یار تھک گیا، مطلب الٹے سیدھے پروگرام اور یہ اور ادھر ادھر کی خبریں دیکھ کر ٹینشن پریشانی ہے. آپ لوگ آتے ہیں مدنی چینل پر تو لوگ دیکھتے ہیں مسکراتے ہنستے حشاد بشاش چہرے ہیں، سنت نظر آ رہی ہوتی ہیں. ان کو آنکھوں کو سکون ملتا ہے، آنکھیں بھی سکون چاہتی ہیں، آنکھیں بھی تھک جاتی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا، کان بھی تھک جاتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں سن کر، ٹینشن بھری باتیں سن کر. آپ کے سامنے بیٹھتے تو اتنی بڑی ویورشپ جو مدنی چینل کی ہے، ہمارے آئے دن پیجز پر جو لائکس بڑھ رہے ہیں، ہمارے جو سبسکرائب بڑھ رہے ہیں، کیسے بڑھ رہے ہیں؟ محبت کرنے والے آ رہے ہیں، ہمارے نیکی کی دعوت عام ہو رہی ہے، ہماری بزنس کمیونٹی قریب آ رہی ہے، اور دیگر دنیا بھر کے اداروں سے وابستہ لوگ قریب آ رہے ہیں. تو یہ اس کو یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اگرچہ بے عملی، بے شرمی، بے حیائی اور اس طرح کی بہت سی برائیاں بام عروج پر ہیں، ٹھیک ہے، مگر اس پہلو کو بھی یکسر نظر انداز کر دینا یہ بھی درست نہیں ہے. بعض لوگوں کی سوچ یہ بھی ہے جو ہم تک بھی پہنچتی ہے، آپ تک بھی ہو سکتا ہے پہنچتی ہو، یار یہ عمران بھائی کے جو تجزیہ ہے نا، یہ ان کے آس پاس سراؤنڈنگ میں دیکھتے ہی یہ ہیں، فیضان مدینہ میں ہوتے ہیں، تو ان کو بس یہ لگ رہا ہے کہ بہت بڑھ گیا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے، کم بہت ہو گیا ہے. یہ تو پاکستان میں ہے، دنیا کی بات کرو تو میں سمجھتا ہوں آپ ماشاءاللہ میں کہاں سے آ رہا ہوں، ابھی میں دوحہ سے آ رہا ہوں، ابھی میں موزمبیق سے آ رہا ہوں، آپ کا تجزیہ ورلڈ وائڈ ہے، میں ساؤتھ افریقہ سے آ رہا ہوں. اچھا، اس کے علاوہ کارکردگی بھی ملتی رہتی ہے آپ دنیا بھر کے کئی ملک. پھر آنا جانا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا ہے. اگر ہم نے مساجد اتنی ساری بنا دی تو کیا میں کراچی میں نرسری پہ جا کر کوئی مسجد کے نام کا کوئی مطلب کوئی گملہ لے کر تھوڑی جاتا ہوں؟ لوگ مسجد بناتے ہیں، صحیح، کروڑوں روپے خرچ کر کے مسجدیں بناتے ہیں. ابھی ٹیلی تھون کا جو ہمارا ہے مجھے فکر نہیں پتا، لیکن لوگوں نے دل کھول کر ٹیلی تھون دیا ہے. اگرچہ ہمارا ٹارگٹ پورا نہیں ہوا، یہ طے ہے، ہمارا ٹارگٹ پورا نہیں ہوا، ہمیں ابھی بھی آپ دیتے رہیں.
ضرورت ہے۔ کنٹینیو کریں، ہمارا ٹارگٹ پورا نہیں ہوا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید جو پچھلے سال سے اسلامی بھائیوں نے زیادہ کوششیں کی، کوششیں کی، تو یہ کوشش کرنے والے بڑے، بالکل بڑے، دینے والے بڑے۔ الحمدللہ کیا مہنگائی نہیں بڑھی تھی؟ بڑی تھی۔ کیا آمدنیوں کے پرابلم نہیں ہے؟ اس کے باوجود ٹیلی تھون میں کیسے آپ کا اضافہ ہو گیا؟ تو مطلب یہ ٹھیک ہے، مطلب کہ کوئی ہم سے اختلاف کرتا ہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن اگر وہ دنیا میں صرف پاکستانیوں کو اور اردو بولنے والوں کو دیکھتا تو ٹھیک ہے، میں سوڈانیوں کو دیکھ، ترکی گیا، مسجد آباد ہے، ایسی آباد ہے کہ کیا مسجد آباد کی بات کر رہے ہو یار۔ الحمدللہ، اس طرح اور دنیا کے عرب دنیا میں جائیں تو مساجد آباد ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض قومیں ہیں جن میں ہماری قوم بھی شامل ہے، پاکستانی بھی، جو مسجد کی طرف کم ہے، نماز کی طرف کم ہے، لیکن ہر قوم کم نہیں ہے اشفاق بھائی۔ ہر کو آئے دن مسلمان ہو رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ پھر دوسری بات، دنیا اس بات پر گواہ ہے، ورلڈ وائڈ اس بات پر لوگوں کو اس بات کا پتا ہے کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجیس ان دا ورلڈ۔ یہ تو ایک ورڈ چلتا ہے نا، سینٹینس۔ بالکل ہے۔ اسلام اگر تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے تو اس کی کیا اسباب ہیں؟ وائی؟ کیا جنگ و جدل نہیں ہو رہی ہے؟ کہ اسلامی ممالک کے مسائل نہیں ہیں؟ اس کے باوجود بھی مسلمانوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ تو اس کے بھی اسباب ہے، میں نے باقاعدہ اس کی ریسرچ پڑھی ہے کہ یہ ہے کیا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس اور بھی سوالات ہیں، انشاءاللہ ہم کنٹینیو رکھیں گے، آپ کی کچھ کالز بھی شامل کرتے ہیں۔ جی، میں محمد اکرم گجرات سے کر رہا ہوں۔ میں ایک پینشنر آدمی ہوں۔ میں اپنی پینشن سے ہر ماہ 500 روپیہ مدنی چینل کے لیے بھیج دیا۔ کیا بات ہے، واہ! اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا خوب اجر دے اور آپ کے رزق حلال میں برکت دے۔ مدنی چینل یہ آپ کا اپنا مدنی چینل ہے۔ میری درخواست یہ ہے کہ جو اکاؤنٹ نمبر ابھی آپ مدنی چینل کا، یعنی دعوت اسلامی آگے / مدنی چینل لکھا ہوگا، یہ ہم نے ایک الگ سے اکاؤنٹ بنایا ہے۔ میں دنیا بھر کے عاشقان رسول، مدنی چینل دیکھنے والوں، مدنی چینل سے فائدہ اٹھانے والوں سے میری درخواست ہے کہ پلیز آپ اپنی ماہانہ آمدنی کا ایک حصہ اپنے اس مدنی چینل کے اکاؤنٹ میں لازمی داخل کرائیں۔ یہ میری درخواست ہے، چاہے وہ 1200 روپے مہینہ ہو، 12 روپے مہینہ ہو، وہ 12,000 روپے مہینہ ہو، 786 روپے مہینہ ہو یا 313 روپے مہینہ ہو، سبحان اللہ۔ خواہ وہ آپ کا 10 پاؤنڈ ہو، $10 ہو، 10 ریال ہو، یا جو بھی مطلب جس کرنسی میں ہو، 12 کی نسبت لے لیں، 786 کی نسبت لے لیں، 11ویں شریف کی نسبت لے لیں، 1100 روپے کی نسبت لے لیں، تو یہ ایک الگ سے ہم نے ایک اکاؤنٹ بنا لیا ہے مدنی چینل کے لیے، اور ہم خود چاہتے ہیں کہ آپ دنیا بھر کے عاشقان رسول اس اکاؤنٹ میں ہمیں سالانہ اتنی رقم دے دیں کہ جس سے یہ دعوت اسلامی کا مدنی چینل آپ کے اس اکاؤنٹ میں آئی ہوئی رقم سے ہی چلتا رہے۔ اس وقت بھی ہمارے مدنی چینل کا مجموعی طور پر جو خرچہ ہے سالانہ، وہ مور اور لیس 60 کروڑ سے زیادہ ہے۔ 600 کیا کہیں گے، 60 کروڑ، 60 کروڑ، 600 ملین، 600 ملین۔ تو یہ ہے، یہ اکاؤنٹ ہے ہمارا۔ اس میں میری درخواست ہے تمام عاشقان رسول سے، سوشل میڈیا والوں سے، مدنی چینل دیکھنے والوں سے، سب سے میری درخواست ہے کہ آپ اپنی آمدنی کا کچھ نہ کچھ حصہ ڈائریکٹلی مدنی چینل، اچھا اس میں بعض لوگ وہ ہیں دنیا بھر میں جو ڈیبٹ وہ کر سکتے ہیں، اپنے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے یا ڈیبٹ واؤچر ہوتا ہے، اس کو یوٹیلائز کر لیں، کہ وہ بینک آٹومیٹیکلی منتھلی آپ کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے ڈیڈکٹ کر کے اس اکاؤنٹ میں آن لائن کر دیا کرے اس کو اسکیجول پیمنٹس بھی غالباً جو بھی مدد کو دیں، آپ دیں، راہ خدا میں یہ خرچ کرنا ہوگا، اور راہ خدا میں خرچ کرنے سے آپ کے مال میں برکت ہوگی، آپ کے گھر بار میں برکت ہوگی۔ ہر ماہ مدنی چینل کے نام پر یہ جو آپ کا پیسہ نکلے گا، تو اس اکاؤنٹ میں آنے والی رقم سے ہم انشاءاللہ مدنی چینل کو بھی چلائیں گے، کڈس مدنی چینل بھی ہمارا چلے گا، اور بھی بہت سارے مدنی چینل کے ہمارے شعبے ہیں، انگلش ہے، بنگلہ ہے، آگے جا کر ہمیں عربی کی طرف جانا ہے، دنیا کی دیگر لینگویجز کی طرف جانا ہے۔ مدنی چینل میں گریجولی اضافہ آپ کے سامنے ہوتا چلا جاتا ہے، تو ہمیں آپ کی خطیر رقم کی ضرورت مدنی چینل ہی کے اکاؤنٹ میں زیادہ سے زیادہ رہے گی، اور ہے بھی۔ جس طرح آپ نے جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کو سپورٹ کیا ہے، آپ ہمت کر کے آپ کے اپنے
گھر بیٹھے آپ کو فائدہ پہنچانے والے اور کروڑوں مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے والے مدنی چینل کو بھی لازمی سپورٹ کریں، اور اس کے لیے ضرور آپ ڈونیشن دیں جو میں نے آپ کو بھی بیان کیا ہے اکاؤنٹس نمبر وغیرہ کے ساتھ، اور ہو سکے تو مدنی چینل دکھائیں بھی زیادہ سے زیادہ، اور اس کی مالی مدد بھی کریں زیادہ سے زیادہ، انشاءاللہ اس پر آپ کو ثواب ملے گا۔ اسی مہینے میں نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میرا یہ ہر ماہ غوث پاک کی نیاز کی نیت کر لیں کہ یہ ہر ماہ میں 111 روپے دوں گا، ہر ماہ 1100 روپے دوں گا، اور یہ نیاز کے طور پر میں مدنی چینل میں داخل کراؤں گا، نفلی صدقات ہوں گے جو آپ دیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، یہ 500 روپے ان کی کتنے بابرکت ہو گئے کہ اس سے وہ توجہ چلی گئی، یاد دلا دی، اور اس کے پیچھے پھر اتنی زبردست ترغیب آپ نے دی، تو اب یہ جتنے آئیں گے ہو سکتا ہے ان کو بھی اللہ بہتر کرے، ثواب ملے۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، پہلا قطرہ ان اور کا تیرے رب کی عطا پہ روک نہیں۔ کیا بات ہے، 500 روپے انہوں نے نیت کی، لیکن بڑے خلوص سے لگ رہا تھا کہ انہوں نے نیت کی ہے۔ ہم بھی اس طرح کوششیں کریں۔ مزید کال۔ میرا نام حضور محمد فاروق اتاری ہے، میں ڈیرے اسماعیل خان سے بات کر رہا ہوں۔ آج ہی الحمدللہ میں نے آدھا یونٹ جو ہے نا وہ جمع کرایا ہے۔ نگرانی صورت سے عرض ہے کہ وہ ہمارے خاتمے کے لیے، والدین کی مغفرت کے لیے دعا فرما دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین وإیاکم۔ بات دیتے رہے، وقت بھی دیتے رہے، پیسہ بھی دیتے رہے۔ دعوت اسلامی دونوں کو ضرورت ہے، آپ کا وقت بھی چاہیے، یعنی مین پاور بھی چاہیے، اور فائننس کے ذریعے بھی مدد چاہیے۔ انشاءاللہ دین کی خدمت خوب ہوتی رہے گی، رب نے چاہا تو۔ مزید کال۔ حضور یار یہ کہ ابھی جو مدنی چینل پر اکاؤنٹ لگایا گیا ہے تو اس میں کیا جو زکوٰۃ اور فطرانہ وغیرہ بھی اسی اکاؤنٹ میں ہی جمع کرائیں گے یا صرف نفلی اس میں جمع کروانا ہوگا؟ یہ ارشاد فرما دیں۔ نہیں، نفلی صدقات سے وہ جو پیور ایک ڈونیشن ہوتا ہے جس میں زکوٰۃ نہ ہو، صدقات واجبہ نہ ہو، ایسی کوئی چیز بھی نہ ہو، اور فطرہ نہ ہو، یہ صرف اور صرف ایک صاحب، میں نے آپ کو کہا نا کہ اپنی آمدنی کا، میں نے ابھی بیٹھے بیٹھے جیسے کہ نیت کی ہے، آج ابھی کہہ رہا ہوں انشاءاللہ میں ہر ماہ اپنے جیب سے 1200 روپے انشاءاللہ مدنی چینل کے اکاؤنٹ میں داخل کرواؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اب میں 1200 روپے کی مطلب میں نیت کر سکتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ تو آپ بھی نیت کر لیں کہ مدنی چینل کا جو میں نے اکاؤنٹ ابھی بیان کیا، اس میں صرف اور صرف آپ نفلی صدقات، نفلی عطیات، یہ صرف آپ دیں گے، جس کا میں نے آپ کو بڑا ایک سمپل سا فارمولا دے دیا کہ ہر مہینے کی نیت کر لیں کہ بھائی اتنے روپے میں اپنی آمدنی سے یہ مدنی چینل کے اکاؤنٹ میں داخل کروا دوں گا۔ اس سے آپ کی نہ زکوٰۃ مائنس ہو، نہ آپ کا فطرہ، کیونکہ دعوت اسلامی کو پورے دعوت چلانے کے لیے بہت روپیوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ روپے کا ہمارا خرچہ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ چیزیں بڑھی رہی ہوتی ہیں، چلی رہی ہوتی ہیں۔ تو اب موضوع چلا تھا تو میں نے آپ کے سامنے مدنی عطیات ڈونیشن کا اظہار کر دیا ہے۔